آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں امریکن تاریخ کے سب سے مشہور اور دہشتناک واقعات میں سے ایک کی اصل کہانی۔ جی ہاں، یہ اس قبضے کی داستان ہے جس نے ایک پورے کے پورے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ الفاظ کسی فلم کے ڈائیلاگ نہیں ہیں، یہ اس گھر کے لیے کہے گئے تھے جسے ایک خاندان نے اپنے خوابوں کا محل سمجھا تھا، لیکن انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ دراصل کس آفت میں قدم رکھ چکے ہیں۔ تو چلیے اس کہانی کی شروعات میں چلتے ہیں۔ سال تھا 1971۔ پیرون خاندان، راجر، ان کی بیوی کیرولن اور ان کی 5 بیٹیاں روڈ آئلینڈ کے ایک علاقے آرنولڈ ایسٹیٹ میں شفٹ ہوئے۔ ان سب کے لیے یہ ایک نئی خوشگوار زندگی کی امید تھی۔ ایک طرف ان کے خواب تھے، ایک پرسکون خوشحال زندگی، اور دوسری طرف ایک ایسی ہولناک حقیقت جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ گھر اصل میں خوشی کا نہیں بلکہ صدیوں پرانی ایک برائی کا دروازہ تھا، ایک ایسی جگہ جہاں خوف اور دہشت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر چیزیں بدلنے لگیں۔ شروعات میں چھوٹی چھوٹی عجیب و غریب باتیں، جیسے رات کی خاموشی میں چھت سے آتی سرگوشیاں یا پھر کسی عورت کے دھیمے سے سسکنے کی آوازیں، اور ایک مسلسل سڑتے ہوئے گوشت جیسی بدبو جو کبھی جاتی ہی نہیں تھی۔ حد تو تب ہو گئی جب ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کا ایک دوست بن گیا، ایک ایسا دوست جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور جو اسے رات بھر تنگ کرتا تھا۔ یہ بات جلد ہی صاف ہو گئی کہ یہ کوئی بھٹکتی ہوئی عام روحیں نہیں ہیں، نہیں، ان سب کے پیچھے ایک خاص، بہت طاقتور شیطانی قوت تھی، اور اس قوت نے اپنا نشانہ چن لیا تھا۔ اور وہ قوت تھی بات شبہ شمن۔ کہتے ہیں کہ 17ویں صدی کی ایک دائن جس نے اپنے ہی بچے کا قتل کر کے خودکشی کر لی تھی، اور مرتے مرتے اس نے اس زمین کو لعنت دی تھی کہ یہاں کبھی کوئی خوش نہیں رہ پائے گا۔ بادشیبہ کی ساری نفرت، ساری برائی ایک ہی شخص پر مرکوز ہو گئی، کیرولن پیرن۔ اچانک ہی کیرولن کے جسم پر نیلے اور گہرے سرخ نشان بننے لگے، جیسے اسے برفیلے پنجوں سے نوچا جا رہا ہو۔ اس کی آواز بھاری ہوتی چلی گئی اور اسے غصے کے ایسے دورے پڑنے لگے کہ وہ چیختی، چلاتی اور اپنے بچوں تک کو پہچاننے سے انکار کر دیتی۔ اور راجر، وہ بیچارہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ اسے یہ خوفناک احساس ہو گیا تھا کہ وہ اب اپنی بیوی سے نہیں بلکہ ایک شیطانی روح سے بات کر رہا ہے۔ جی ہاں، بیت شیبہ نے کیرولن کے جسم پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب سب راستے بند ہو گئے تو پیرن خاندان نے آخری سہارا ڈھونڈا۔ انہوں نے اس دور کے مشہور مگر متنازع پیرانارمل تحقیق کار ایڈ اور لورین وارن سے مدد مانگی۔ اور جیسے ہی وارنز نے اس گھر میں قدم رکھا، انہیں اس جگہ کی منحوسیت کا اندازہ ہو گیا۔ ہوا عجیب طور پر سرد اور بھاری تھی۔ انہوں نے اسی سرد رات کو فیصلہ کیا کہ انہیں روح نکالنے کی رسم انجام دینی ہوگی، لیکن اس رات جو ہوا اس کے لیے شاید کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ رسم شروع ہوئی اور قیامت برپا ہو گئی۔ گھر کی ساری بتیاں بجھ گئیں، صلیب اور بائبل ہوا میں اڑ کر دیواروں سے ٹکرانے لگے۔ کیرولن کا جسم شدت سے اینچنے لگا، اور پھر اس کے حلق سے ایک ایسی آواز نکلی جو انسانی تھی ہی نہیں۔ ایک گرجدار مردانہ آواز نے پورے کمرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بیت شیبہ تھی جو کیرولن کے جسم سے بول رہی تھی اور وارنز کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر راجر سے رہا نہیں گیا۔ اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس نے چیخ کر وارنز کو رسم روکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک شوہر کا فیصلہ، لیکن شاید یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ رسم تو رک گئی، لیکن خوف نہیں رکا۔ راجر نے سوچا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو فوری اذیت سے بچا لیا، مگر انجانے میں اس نے پورے خاندان کو ایک لمبی، نہ ختم ہونے والی عذاب میں دھکیل دیا تھا، کیونکہ اس نامکمل رسم نے برائی کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے اور بھی زیادہ غضبناک کر دیا۔ اب بات شیبہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر واپس آئی۔ اور قسمت کا کھیل دیکھیے، مالی مشکلات کی وجہ سے پیرون خاندان کو اگلے 10 سال تک اسی گھر میں پھنسے رہنا پڑا۔ 10 سال، ذرا تصور کیجئے، 10 سال تک ہر دن، ہر رات اسی قدیم برائی کے سائے میں گزارنا۔ بالآخر وہ دن آیا جب وہ اس گھر سے نکل پائے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ ایک منحوس گھر کو تو چھوڑ سکتے ہیں، پر کیا اس کی منحوسیت آپ کو چھوڑتی ہے؟
تو سال 1980 میں پیرون خاندان نے آخرکار آرنولڈ اسٹیٹ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ جسمانی طور پر تو وہ اس جگہ سے آزاد ہو چکے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گھر تو پیچھے رہ گیا، پر اس گھر کا سایہ وہ ان کے ساتھ ہی چلا۔ یہ صرف بری یادیں نہیں تھیں، نہیں، یہ ایک ایسا داغ تھا جو ان کی روحوں پر لگ چکا تھا، جو شاید کبھی نہیں مٹ سکتا۔ وہ بچیاں جو اب عورتیں بن چکی ہیں، آج بھی اس دہشت کے اثر سے باہر نہیں آ سکی۔ اور یہی وہ ہولناک اور سچی کہانی ہے جس نے مشہور فلم دی کانجرنگ کو انسپائر کیا، ایک فلم جو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی اصل تکلیف وہ پیرون خاندان نے جھیلی۔ ایک ایسی داستان جو بتاتی ہے کہ کچھ طاقتیں واقعی انسانی سمجھ سے باہر ہیں۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کیا کچھ برائیاں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ وہ جگہیں چھوڑنے کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتیں؟ کیا کچھ زخم وقت کے ساتھ نہیں بھرتے بلکہ روح کا ایک مستقل حصہ بن جاتے ہیں؟